ہے اور بہت برکت اور مبارک شب ہے کہ اس شب میں انسان کو خاص طور سے پورا ایام و مہینہ لیکن اس شب میں جتنا ہو سکے انسان تلاوت قرآن مجید کرے، جتنا ہو سکتا ہے تلاوت قرآن مجید کرے گا اور اس کا جو ہے بہت زیادہ ثواب ہے۔ دیکھیں قرآن میں جو ہے اثر وہی ہے، وتنزل تمام جو ہے ارشادات آپ سنتے رہتے ہیں، قرآن میں اثر جو ہے وہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے قبل اس کے ما سبق انبیاء پہ جو آیتیں نازل ہوئیں، پروردگار نے جو ہے پھر اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے نازل کیا۔ جیسا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود آگ میں پھینکنا چاہا اور جو ہے 6 مہینے تک تمام لکڑیوں کو جمع کیا اور جناب ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے جو ہے آگ میں پھینکنا چاہا تو پروردگار کا حکم ہوا نا، یا نارو کونی بردن و سلاما، کہ اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ یعنی اس سے پہلے ما سبق انبیاء پہ نازل ہوا، لیکن پروردگار نے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلوب پہ نازل کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں وہی اب بھی اثر ہے، یا جیسا کہ ملتا ہے کہ آیت اللہ عراقی جو ہے یہ عراق میں تھے، اپنے گھر پہ تھے، تو ایک مرتبہ یہ معلوم ہوا گندم وغیرہ کا فصل تھا، تو یہ معلوم ہوا کہ خرمن میں جو ہے جو کھریان ہوتا ہے خرمن میں آگ لگ گئی ہے۔ تو جب لوگوں نے آیت اللہ عراقی سے کہا، اور ان کا بھی غلہ وغیرہ گندم وغیرہ تھا، تو جب انہیں معلوم ہوا تو یہ قرآن مجید لے کر چلے اور قریب پہنچے، اور جیسے ہی قریب پہنچے تو انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، یا نارو کونی بردن و سلاما۔ جب اس آیت کی تلاوت کی تو بعد میں یہ معلوم ہوا کہ سب کے خرمن تو جل گئے لیکن ان کا بچ گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید میں آج بھی اثر ہے، آج بھی تاثیر ہے، لیکن زبان میں صداقت ہونی چاہیے۔ اگر انسان کے زبان میں صداقت ہے تو آپ دیکھیں خود جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی مردے پہ 70 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر دو اور مردہ زندہ ہو جائے تو پھر حیرت نہ کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن میں جو ہے آج بھی وہی اثر ہے۔ ہماری زبان میں اثر ہونا چاہیے، ہمارے قلب میں اثر ہونا چاہیے۔ اور آج دیکھیں کہ اس کا ایک معجزہ یہی ہے کہ آج تک جو ہے کوئی جواب نہ لا سکا۔ خود 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں، امام کے دور میں، اس وقت جو قرآن تحریر کیا جاتا تھا، ظاہر سی بات ہے آج کی طرح روشنائی تھی نہیں۔ جب ایک ورق پانی میں گر گیا تو امام نے کیا فرمایا کہ دیکھو باقی سب جو ہے مٹ گئے ہوں گے لیکن صرف جو ہے ایک چیز باقی ہوگی، ہے نا، اللہ امرہ، یعنی اللہ کا جو حکم ہے، صرف جو ہے نام یعنی اسم اللہ باقی ہوگا۔ اور جب لوگوں نے پانی سے نکالا تو کیا دیکھا کہ باقی چیزیں تو مٹ گئی تھی لیکن لفظ اللہ، خدا جو ہے یہ باقی تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ قرآن مجید جو اس شب میں نازل ہوا ہے، اور خود آیت اللہ جواد عاملی وہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ شب قدر جو ہے ماہ رمضان کا دل ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس شب میں جو عبادات کرتے ہیں، جو اعتکاف کرتے ہیں، جو قرآن مجید کو سر پہ رکھ کر یہ دعا کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ جو ہے جناب سلیمان کے معجزے سے کئی گنا افضل ہے۔ پھر جو ہے تفصیل میں وہ فرماتے ہیں کہ جناب سلیمان جو ہے جو ہوا پہ تسلط رکھتے تھے اور 1 مہینے کا سفر جو ہے وہ ایک صبح میں کر لیتے تھے، لیکن جو ہے اگر اس شب میں، وہ تو مثلا ان کا معجزہ مکانی معجزہ تھا، لیکن جو ہے اس شب میں جو ہے انسان 1-2 ماہ نہیں 1000 سال سے افضل، یعنی 83,000 مہینے سے افضل 83 سال ہے نا، 83 سال کا جو ہے وہ سفر طے کرے گا، یعنی جو مکانی بھی ہے اور منزلتی بھی ہے۔ اور خود اسی کے تفصیل میں آ گئے جواد عاملی، آیت اللہ جواد عاملی، وہ فرماتے ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شب جو ہے خوشبودار اور معطر ہے،
یعنی یہ رات جو ہے خوشبودار اور معطر ہے. یعنی امام نے جو فرمایا کہ یہ رات، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ اس رات کی ہوا جو ہے خوشبودار ہے نا، اس رات کی ہوا جو ہے معطر ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ رات جو ہے خوشبودار اور معطر ہے. یعنی وہ انسان جو ہے اسے درک کر سکتا ہے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ظاہری آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے، جیسا کہ مولا علی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جسے دیکھا ہی نہ ہو. تو یعنی یہ دل کے آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے نہیں. یعنی اسی طریقے سے دل کے آنکھوں سے کہ ہم جو ہے اس قرآن پہ عمل نہیں کرتے جسے دیکھا نہ ہو، اس امام کو نہیں مانتے جسے ہم نے دیکھا ہی نہ ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں مراد جو ہے ظاہری آنکھوں سے نہیں ہے، بلکہ جو ہے دل کی آنکھوں سے ہے. تو عزیزان محترم، یہ شب جو ہے، جو مبارک شب ہے، اور اسی سورہ میں واضح ہو گیا. اور خود امام معصومین علیہ السلام سے روایت یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ دیکھو، اگر جو شخص امامت کا انکار کرتا ہو تو پھر دلیل کے طور پہ اسی سورہ کو پیش کرنا ہے، سورہ قدر، اسے جو ہے دلیل کے طور پہ پیش کرنا. ظاہر سی بات ہے کہ پھر لوگوں نے یہ کہا کہ مولا اس میں تو کہیں امامت کا ذکر نہیں ہے، تو پھر جو ہے اسے دلیل کے طور پہ، امامت کے دلیل کے طور پہ کیسے پیش کریں گے؟ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں نا. انا انزلنا تھا، وہ تو قرآن نازل ہو گیا ہے نا. یہاں جو ہے تنزل، یعنی جو ہے کیا ہے، نازل ہوتے ہیں. یعنی اب بھی جو ہے ملائکہ اور روح جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں. تو امام نے کہا کہ پھر ان سے یہ سوال کرنا کہ رسول اسلام کے بعد تو وحی کا سلسلہ رک گیا، لیکن یہ جو ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جو روح کا نزول ہوتا ہے، تو پھر ان سے کہنا کہ یہ تو کسی عام انسان پہ تو آئیں گے نہیں، آئیں گے تو اسی پہ کہ جو حجت خدا ہوگا، جو ولی خدا ہوگا. تو پھر یہ سوال کرنا کہ پھر وہ ملائکہ جو ہے وہ روح کہاں آتے ہیں؟ تو جو ہے وقت کے امام، یعنی جو امام نے معصومین نے ذکر کیا، ہر وقت کے امام کے سلسلے سے اگر جو ہے اسی وقت کو معین کر دیتے تو بعد میں مسائل رہتا تھا. کہا کہ ہر وقت کے امام پہ جو ہے یہ ملائکہ آتے ہیں، یہ روح آتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ جو معین ہوتا ہے سال بھر میں انسان کی جو تقدیریں معین ہوتی ہیں کہ کب مرنا ہے اور رزق وغیرہ، تو وہ تمام جو ہے امام کی خدمت میں لے کر آتے ہیں، اور پھر امام زمانہ جو ہے اس پہ مہر لگا دیتے ہیں. تو کہا کہ اسے جو ہے ولایت کے طور پہ پیش کرنا کہ جو امامت اور ولایت سے انکار کرتے ہیں. تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ جتنا انسان جو ہے تلاوت کرے گا نا، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جتنا تلاوت کرے گا وہ مبارک ہے نا، مبارک مہینہ، مبارک شب، مبارک کے معنی یہ برکت کے ہوتے ہیں. برکت کے یعنی اگر انسان جو ہے اس مہینے میں اور اس شب میں تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے نا، تو برکت معنی ایک گڈھا کے ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے پانی وغیرہ نا جمع ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر انسان جو ہے آج کی شب یا اس مہینے میں یا کسی لمحے میں تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے، تو پھر ایسا ہے کہ وہ جو ہے اپنے گھر میں برکتوں کا ذخیرہ کر رہا ہے، برکتوں کو جو ہے وہ جمع کر رہا ہے. لہٰذا جو ہے آج کی شب اگر جو ہے مثلا سورہ دخان ہے، سورہ روم ہے، سورہ عنکبوت ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اگر جو ہے کوئی ایسا مسئلہ نہ بھی کر سکتا ہو تو جتنا زیادہ ہو سکے کہ روایت میں یہ ہے کہ سورہ قدر کی تلاوت کرے، جتنا زیادہ ہو سکے اس شب میں جو ہے سورہ قدر کی تلاوت کرے. اگر اس شب میں جو ہے بیدار بھی رہے گا تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہاں تک آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ اس شب میں جو ہے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا امام حسن اور امام حسین کو بیدار رکھتی تھی. اگر جو ہے سو جاتے تھے تو پھر جو ہے پانی چھڑک کر بیدار کرتی تھی. دیکھیے یہ سب ہمارے آپ کے لیے ہے.
ورنہ جو ہے اہل بیت کا بچہ جو ہے اس کی عظمت سے واقف ہے نا، عظمت کو جانتا ہے، لیکن یہ سب جو ہے ہمارے اور آپ کے لیے کس طریقے سے انسان جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کرے، یا خود جو ہے اس آخری ایام میں رسول اسلام اپنے بستر کو سمیٹ دیتے تھے اور مسجد میں جو ہے اعتکاف کرتے تھے۔ آج کی طرح مسجد تھی نہیں، بارش بھی ہوتی تھی، ٹپکتا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے رسول اسلام جو ہے اسی مسجد میں اعتکاف کرتے تھے۔ تو یہ ایام جو ہے بہت فضیلت کی شب ہے، لہٰذا جو ہے آج کی شب ہمیں یہ چاہیے کہ پوری شب بیدار ہو کر زیادہ سے زیادہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں۔ یعنی آج کی شب جو ہے اگر عبادت کیا تو 83 سال کی عبادت کے برابر، اس سے بھی افضل ہے نا۔ انسان کی عمر کتنی ہوگی؟ بہت زیادہ، 80-83، یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ شب جو ہے اگر اخلاص کے ساتھ عمل کر دے تو پوری زندگی کا جو ہے اسے عبادت کا ثواب ملے گا، ہے نا۔ لہٰذا جو ہے انسان جس قدر ہو سکے، اور روایت میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہم کل، جتنا ہو سکے اس کی تلاوت کرے، سورہ قدر کی تلاوت کرے، اور جتنا زیادہ ہو سکے محمد اور آل محمد کے صلوات پڑھے، اور پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے۔ لہٰذا جو ہے یہ ایک شب باقی ہے کہ جو 2 شبیں جو ہے وہ گزر گئی۔ اب بہرحال روایات میں جو تفصیل سے ہے کہ ذکر کیا تھا گزشتہ جمعہ کو کہ تقدیر 19ویں شب میں لکھی جاتی ہے، کسی شب میں تائید ہوتی ہے، اور 23ویں میں جو ہے مہر وہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس حساب سے اگر دیکھیں آپ نے تو یہ تینوں شب جو ہے بڑی اہمیت کی شب ہے، اہمیت کی شب ہے۔ اور جو روایت میں یہ ہے کہ بعض یہ ہے کہ 19، 20، 21، بعض یہ ہے کہ 21 اور 23 کی شب ہے نا، بعض یہ ہے کہ بہرحال کی 23ویں شب جو ہے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ انہی شبوں میں ہے نا، جس طریقے سے پروردگار کا جو اسماء ہے اسی میں اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے۔ دعائے جوشن کبیر، دعائے مسلول اور دیگر دعا پڑھتے ہیں جو اللہ کے نام ہے نا، 1000 سے زیادہ نام ہے، لیکن اسی میں جو ہے اسم اعظم ہے، لیکن جو ہے پروردگار نے بتایا نہیں کہ کون سا اسم اعظم ہے، اہل بیت معصومین علیہ السلام نے بتایا نہیں ہے۔ 1000 سے زیادہ اللہ کے نام اسی میں اسم اعظم ہے، لیکن بتایا نہیں۔ یعنی پروردگار یہ چاہتا ہے پڑھتے جاؤ، اسی میں اسم اعظم ہے۔ 3 شبوں میں اعمال کرتے رہو، اسی میں جو ہے شب قدر ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کریں، اور یہ جو شب ہے اس سے فیض حاصل کریں، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان شبوں کے فیض سے محروم نہ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسن الحدیث ابلغ موعظۃ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کو چالو کریے، آواز آئے گی، فائل چالو کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم وغافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت ورحمت وغضبت وسدین یدین بالرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ جو ہے ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا۔ آواز صاف واضح ہو رہی ہے نا؟ اگر صاف نہ جائے پھر بند کر دیجیے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ جو ہے ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی ظلم کرے، اسلام اہل بیت معصومین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اس ظلم کی مخالفت کرو، صرف یہ نہیں کہ مثلا جو ہے خاموش رہو، بلکہ جو ہے جس قدر بھی ہو سکتا ہے تم جو ہے ظالم کے خلاف احتجاج کرو۔ تو عزیزان محترم، یہ
جو آج کا دن ہے جو 22 ماہ رمضان المبارک جمعے کا دن ہے، اور پوری دنیا میں آج کے دن جو ہے یوم قدس سے منایا جا رہا ہے، اس لیے کہ تاکہ جو ہے سب ایک ساتھ مل کر جو ہے ظالم کے خلاف احتجاج کرے۔ اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں پوری دنیا میں، بلکہ جو ہے ہندوستان میں بھی آج ہی کے دن جو ہے یہ معین کیا ہے کہ تاکہ سب مل کر ایک ظالم کے خلاف، یعنی جو قدس اور فلسطین کا مسئلہ ہے اس کے خلاف جو ہے آواز بلند ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں جو ہے ڈھکی اور چھپی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ جب ایران میں انقلاب آیا تو اس کے بعد جو ہے آیت اللہ العظمیٰ خمینی نے اعلان کر دیا کہ ماہ رمضان کے آخری جمعے کو جو ہے یہ احتجاج کے طور پہ منایا جائے، لہٰذا جو ہے یہ صرف جو ہے فلسطین تک نہیں رہ گیا یہ میں کچھ، بلکہ جو ہے پورا ایک جو ہے عالمی ہے نا، ایک عالمی احتجاج ہے کہ جہاں بھی لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہر جگہ دیکھیے آپ جس قدر کہیں گھر جلائے جا رہے ہیں، کہیں بچے جو ہے قتل کیے جا رہے ہیں، کہیں عورتوں کو ستایا جا رہا ہے، تو یہ جو غاصب اسرائیل نے جو قبضہ جمایا ہے، جیسا کہ جب 7 سال قبل مذاکرات ہوا تھا نا، جو ایران میں جو مذاکرات ہوا تھا اور 5 ممالک جو یکجا ہوئے تھے، مذاکرات ہوا تھا، تو بہرحال کہ وہ تو اسرائیل جو مقصد میں کامیاب نہیں ہو پایا، لیکن جو ہے اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب جو ہے 25 سال کا بیمہ ہو گیا، 25 سال کا بیمہ ہو گیا، لیکن جو ہے اس کے جواب میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے اس کے جواب میں کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل کو جلدی ہے، اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ 25 سال سے بہت کم ہے۔ تو یہ جو فکرہ، یہ جملہ کہا تو ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے جذبات میں کہہ دیا ہو، جذباتی کوئی فکرہ تو ہے نہیں، یا مثلا جو ہے سرد جنگی یا نفسیاتی، یعنی جو جانتے ہیں کہ جو بصیرت، جو بردباری، جو حالات پہ نگاہ ہے نا، دنیا میں جو چڑھاؤ اتار جو سیاستیں ہیں، ہر اس پہ جو ہے ان کی نگاہ ہے، جو بصیرت ہے نا، تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو یہ فکرہ کہا، یہ جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ غیب کی بات ہے، یعنی ان تمام چیزوں پہ نظر رکھتے ہوئے جو پیشین گوئی کی، تو بعض جو دانشمند ہے ان کا ماننا ہے کہ نہیں، تمام چیزوں پہ، سیاست پہ، بحران پہ، چڑھاؤ اتار، معاشیات پہ ان کی نظر ہے، لہٰذا انہوں نے جو کہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ واضح ہو کر رہے گا۔ اور دیکھ لیجئے کہ تمام جو ہے سامنے کی چیزیں ہیں کہ اسرائیل کے جو حالات ہیں، جو فیصلہ، جو بار چڑھاؤ اتار، آپس میں اختلافات ہے نا، حکومت میں اختلافات، یہ تمام چیزیں ہیں۔ بعض تو خبروں میں یہاں تک ہے کہ اسرائیل کے جو باشندے ہیں وہ بھی اب اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ہے نا، اسلامی نظر سے دیکھ لیں کہ اگر جو ہے کافر ہے، اگر کافر کی حکومت ہے لیکن عدل و انصاف ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ بھی جو ہے کامیاب رہے گا۔ لیکن جو ہے اگر عدل و انصاف نہ ہو تو اگرچہ خدا کا ماننے والا ہی کیوں نہ ہو، زوال جو ہے وہ آ کر رہے گا۔ یعنی پروردگار نے بتایا کہ دیکھو عدل و انصاف سے اگر جو ہے حکومت قائم کرو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کامیاب رہو گے، اگر ظلم و جور سے کرو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آج نہیں تو کل جو ہے انسان وہ زوال کی طرف جائے گا۔ اور وہ تمام چیزیں جو ہے وہ واضح ہیں، اور خود اسی لیے آیت اللہ خمینی نے جو فقرہ کہا ہے، دیکھیں بہت سادہ جملہ ہوتا تھا لیکن بڑی گہرائی ہوتی تھی، یعنی ایسا جملہ کہ ہر انسان جو ہے وہ سمجھ جائے، ہر انسان جو ہے وہ درک کر لے۔ جیسا کہ سنتے رہتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی نے امریکہ کو کیا کہا؟ شیطان بزرگ، شیطان کا، یعنی کتنا سادہ جملہ جو ہے اس طریقے سے بات کو کہا کہ شیطان سے کون واقف نہیں ہے، ہر جانتا ہے، ہندو ہو، مسلم ہو، ہے نا، عیسائی ہو، یہودی ہو، سب جو ہے شیطان سے واقف ہیں۔ تو ایک جو ہے سادہ جملہ کہا کہ امریکہ جو ہے یہ شیطان بزرگ ہے۔ اسی طریقے سے اسرائیل کے لیے کتنا سادہ جملہ کہا، لیکن کتنی بات دیکھیں آپ پوشیدہ ہے۔ اسرائیل کے لیے کیا کہا کہ یہ کینسر کا پھوڑا ہے نا، کینسر ہے، یہ کینسر ہے۔
یعنی کتنے سادے جملے میں کہا، یعنی کینسر کو اگر آپ چھوڑ دیجئے تو یہ نہیں کہ بس وہیں تک رہے، پورے جسم کو خراب کر دیتا ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ہو اسے کاٹ کر نکال دیا جائے۔ تو کہا کہ یہ جو ہے کینسر، یعنی اگر جو ہے اسرائیل کو اسی حالت میں چھوڑ دے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہیں تک محدود رہے گا، بلکہ جو ہے وہ قبضہ کرتا جائے گا۔ یعنی صرف جو ہے ایک عام کے لیے نہیں، بلکہ بتائے کہ یہ مسلمانوں کے لیے، یہ جو ہے اسلام کے لیے اسرائیل جو ہے ایک کینسر کے مانند ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے انسان جو ہے اسے جدا کر دے، یعنی کاٹ کر نکال دے، الگ کر دے۔ تو دیکھیں ایک چیز اور ہے کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اسلام جو ہے صرف امن کا ہے نا مذہب ہے تو وہ بھی غلط فہمی پہ ہے۔ اگر یہ سوچتا ہے کہ صرف جو ہے مثلا جنگ کا ہے تو یہ بھی غلط فہمی ہے نا، کہ صرف اگر امن کا، سکون کا سمجھ لے، صلح کا سمجھ لے تو یہ بھی غلط فہمی ہے، اور صرف جنگ کا سمجھ لے تو یہ بھی غلط فہمی ہے۔ اس لیے کہ اسلام جو ہے آپ دیکھیں کہ جہاں جیسا موقع ہوتا ہے، امام حسن علیہ السلام نے صلح کی اور امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی، صلح حدیبیہ، اور جب ایسا موقع آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ظالم سامنے آئے تو پھر اسی طریقے سے جو ہے سوال کیا۔ تو دیکھیں اسی طریقے سے یہ جو ہے اسلام ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ظالم کے خلاف احتجاج کریں۔ دیکھیں کئی فائدے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے فریضے کو ادا کیا کہ اگر روز قیامت جو ہے پروردگار سوال کرے تو ہم جواب دے سکے کہ پروردگار جو کچھ بھی ہمارے اختیار میں تھا ہم نے کیا۔ جیسا سنا ہے نا، سنائیں گے نہیں، جناب ابراہیم کا واقعہ، جب ڈالے گئے چڑیا آیا، چڑیا آئی اور پانی جو ہے ڈالنے لگی، سب ہنسنے لگے کہ چھوچ میں پانی اور آگ جو ہے آسمان کو چھو رہا ہے، کیا یہ کیا ہے؟ وہ بھی ہنس رہی تھی، تمہارے عقل پہ ہے، ہم میں بھی حیرت ہے، کہا ہمیں بھی معلوم ہے بجھا نہیں سکتے، لیکن جو ہے کم سے کم جواب تو دے سکتے ہیں، پروردگار سے کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار جو بس میں تھا ہم نے کیا، جتنا کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ تو بہرحال تو اتنے چڑیا بھر بھی تو عقل ہونی چاہیے کم سے کم، اتنا بھی نہ ہو کہ چڑیا بھر بھی عقل نہ ہو، ہے نا، اس سے تھوڑا بہت تو سیکھ ہی لینا چاہیے۔ باہر مختصر یہ ہے کہ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں اس سے جو ہے مظلوم کو طاقت ملے گی۔ جب ہم جو ہے ظالم کے خلاف احتجاج کریں گے تو اس سے مظلوم کو طاقت ملتی ہے، اور پھر جو ہے اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، پھر جو ہے مقابلے کا اور جرأت پیدا ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز جو ہے ہم خود اپنی حفاظت کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ جو ظالم ہے ان کا کوئی مذہب ہے، کچھ نہیں ہے نا، کل اس پہ ظلم کر رہے ہیں تو آج ہمارے پہ ظلم، تو کل اس پہ ظلم، کل اس پہ ظلم کر رہے ہیں تو پھر آج ہمارے پہ ظلم کریں گے۔ لہذا جو ہے اس کی وجہ سے انسان کو جو ہے ایک طاقت ملتی ہے، ایک قوت ملتی ہے کہ انسان پہ اگر جو ہے خود ظلم ہو تو انسان جو ہے وہ احتجاج کر سکے۔ خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو ہے کوئی مسلمان مظلوم ہو، آواز دے رہا ہو اور تم اس کی آواز سنو لیکن جو ہے لبیک نہ کہو یا جو بھی کر سکتے ہو نہ کرو، تو رسول اسلام نے فرمایا کہ پھر وہ جو ہے مسلمان نہیں ہے۔ یا مولا کائنات نے فرمایا، رسول اسلام سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس طریقے سے سو جائے کہ اس وقت بیدار ہو کہ ایک مسلمان فریاد کر رہا ہو اور آواز بلند نہ کرے، جو کر سکتا ہو نہ کرے، تو فرمایا کہ پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شام سے ایک بار جنگ ہو رہی تھی، بہرحال کچھ لوگوں نے، ایک عورت تھی مسلمان، ایک یہودی عورت تھی، زیورات کو چھین لیا۔ جب چھین لیا بہت سے لوگ جو ہے دیکھتے رہے، جب مولا علی کو معلوم ہوا مولا علی نے مذمت کی، جو خاموش تھے ان کی بھی مذمت کی، جو دیکھتے رہے ان کی بھی مذمت کی، اور اس کے بعد مولا علی نے فرمایا، یعنی یہ ایک یہودی عورت تھی، اور مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس منظر کو دیکھ کر اور غم کی وجہ سے مر جائے تو پھر وہ جو ہے قابل ملامت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے یہ تمام چیزیں کہ جو ظلم ہو رہا ہے، کہ مثلا جو ہے لوگوں کا گھر جلایا جا رہا ہے، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو
ستایا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. لہٰذا جو ہے انسان کے لیے یہ ہے کہ جس طریقے سے نہ کر سکتا ہو وہ جو ہے احتجاج کرے. زبانی طور پہ کر سکتا ہو, قلم کے طور پہ کر سکتا ہو, اور اگر کچھ نہ کر سکتا ہو تو کم سے کم روایت میں ہے, جو روایت کا فکرہ ہے کہ اپنے دل سے بیزار رہے تاکہ پروردگار کو جو ہے معلوم ہو جائے کہ اس کی کیفیت کیا ہے. تو بہرحال کی آخری جمعہ کو جو آیت اللہ کوئلی نے جو اعلان کیا تھا یوم قدس اور فلسطین کے سلسلے سے, آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو ہے آج منایا جا رہا ہے, اور آج بھی جو ہے وہ جو ظالم ہیں آج بھی وہ خوف زدہ ہے. ظالم جو ہے آج بھی خوف زدہ ہے. کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت کے جو ظالم تھے, جو سپر پاور, اب تو سپر پاور امریکہ نہیں رہ گیا, اس لیے کہ اب بہت سے سپر پاور ہو گئے, بہت سے سپر پاور ہو گئے. یہ بھی ایک زوال کی طرف ہے. تو بہرحال اتنا خوف زدہ تھے. بس آخری خطبے کا آخری فکرہ دو جملہ کہ وہ یہ تعجب کرتے تھے کہ یہ شخص کون ہے کہ جس کا صرف اونٹ ہلتا ہے تو پوری دنیا ہلتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ قوت, یہ طاقت کہاں سے آئی؟ صرف جو ہے اللہ پہ توکل کرنے پر, اللہ پہ بھروسہ کرنے پر. کہ انسان کے اندر جو ہے اگر توکل پیدا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے پھر کسی سے جو ہے خوف زدہ نہیں ہوگا. پھر پروردگار جو ہے اس کے لیے محافظ پیدا کر دے گا. یا مثلا جس وقت ایران میں انقلاب آ گیا, انقلاب کی کامیابی ہو گئی, تو صحافیوں نے جب ان سے سوال کیا اور سوال کر کے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے یہ جو آپ انقلاب لائے ہیں تو آپ نے جو ہے مسلمانوں کو, اسلام کو جو ہے آپ نے 300 سال پیچھے کر دیا انقلاب لا کر. انہوں نے مسکرا کر جواب دیا, آج تم 300 سال کہہ رہے پیچھے لے کر آئے, ہم 1400 سال پیچھے لانا چاہتے تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے بصیرت ہو اور جو ہے اللہ پہ توکل ہو, اور ظاہر سی بات ہے کہ جب توکل ہوگا تو پھر کسی سے ڈرے گا نہیں, پھر پروردگار جو ہے تمام چیزوں کو ان سے ڈرائے گا. آپ دیکھیں پہلے انقلاب سے پہلے کہ ایرانی نوجوان جو ہے اگر کوئی ایک ڈنڈا لے کر آتا تھا بھاگتے تھے, لیکن آج اتنی طاقت ہو گئی کہ لوگ جو ہے نا ڈر رہے ہیں, خوف زدہ ہے نا. امریکہ جیسا سپر پاور طاقت بھی آج بھی جو ہے ایران سے خوف زدہ ہے, ایران سے ڈر رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب توکل پیدا ہو جائے گا ہے نا, ایمان میں پختگی پیدا ہو جائے گی تو پروردگار جو ہے اسے بلند کرے گا. لہذا پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے ایمان اور جو ہے عمل میں اور زیادہ اضافہ اور مستحکم فرما. پروردگار جو ظالم ہے انہیں نصف و نابود فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهاجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله على سيد النساء العالمين وزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها على الحسن مصطفى الحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان مع آثار بدء الطغيان هذه أبنية الشرك والنفاق. اللهم افعل بنا ما أنت ولا تفعل بنا ما نحن ولوجان محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فذكر ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کی مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. کریم جو لا اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین جو عالم برزخ کے عذاب قبر میں مبتلا انہیں آزادی نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو عبادات اور معاملات میں نفس اور روح کی گہرائیوں سے تقوی عنایت فرما. پروردگار جو کاروباری اور روزگار سے پریشان حال ہیں امام جواد علیہ السلام نالین پاک خاک کے سب کے انہیں بہترین حلال رزق مہیا فرما. پروردگار اس ماہ اس شب کے فیض سے ہم سب کو محروم نہ فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما. کریم ہمارے دینی مدارس کے تحفظ فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر کو سنوں کو فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت